الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. قابل قدر علماء کرام اور نوجوانان اسراہی اور میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ رب کریم ہم سب کو ایک ساتھ یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دیکھیے آج یہاں کوئی پروگرام بیان کرنے کے لیے ہم لوگ نہیں بیٹھے ہیں، ایک محاسبہ ہے۔ محاسبہ یہ ہے کہ چند مہینوں میں جو کچھ کام ہم لوگوں نے انجام دیا ہے اسی کے تعلق سے ایک مذاکرہ بھی ہے، ایک مشورہ بھی ہے۔ کوئی کام کرنے سے پہلے دیکھیے دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ آپ کے اندر اگر دو چیزیں ہیں آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ پہلی چیز اخلاص، نیت کی اگر درستگی ہے، نیت صاف ہے تو سامنے مخالف یا مخالفت کرنے والا کوئی ہو، جیسی بھی مصیبت جیسی بھی آزمائش ہو، آپ کبھی گھبرائیں گے نہیں، کبھی ڈریں گے نہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص کی تعلیم دی ہے۔ اخلاص کی بنیاد پہ جو کام کیا جاتا ہے اس کام کے اندر پائیداری ہوتی ہے، وہ کام ہمیشہ چلتا ہے، لیکن جس کام کے اندر نام و نمود ہوتا ہے وہ کام بہت جلدی رک جاتا ہے۔ تو جو کام کیا جا رہا ہے یقیناً انشاءاللہ اس کے اندر اخلاص ہی ہے، جس کی وجہ سے چند مہینوں میں جو کام ہمارے گاؤں میں ہوا ہے وہ ہم سب کے سامنے، نظروں کے سامنے ہے۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں نوجوانان اسراہی کو اور اس گروپ کے لیڈ جو کر رہے ہیں مفتی فضیل صاحب کو۔ ایک بہت اہم قدم ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت اہم کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا کہ کوئی کام کرنے کے لیے اتحاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کے اندر اخلاص ہو، لیکن اگر اتحاد نہیں ہوگا تو یقین جانیے وہ کام بھی پائے تکمیل تک پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اتحاد اور اتفاق بہت ضروری ہے۔ جس معاشرے کے اندر اتحاد و اتفاق کا فقدان ہو جاتا ہے، جس سماج کے اندر اتحاد و اتفاق کا فقدان ہو جاتا ہے، پھر وہ سماج بے رہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ سماج پھر اس سماج کا تانا بانا بکھر جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے۔ آپ مثالوں سمجھیے کہ اگر ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق ہوگا تو ہم بڑے سے بڑے کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ جنگ بدر کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ہم اور آپ ہمیشہ جنگ بدر کی مثال دیتے کہ 313 ایک بہت بڑے لشکر کو شکست دے دی، 1000 کے لشکر کو شکست۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بنیادی مقاصد بیان کیے۔ سب سے پہلی چیز یہی تھی کہ امیر جماعت کی اتباع کرنی ہے۔ صحابہ کو اللہ نے کہا کہ امیر جماعت کی اتباع کرنی ہے، امیر جماعت کی پیروی کرنی ہے۔ دوسرا حکم یہ تھا کہ آپ اپنی تعداد کو مت دیکھیے، توکل علی اللہ، اللہ کے ذات پہ بھروسہ رکھیے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق، اگر آپس میں اتحاد اور اتفاق رہے گا تو آپ بڑی سے بڑی قوت سے لڑ سکتے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے ذات پہ بھروسہ کیے اور آپس میں اتحاد و اتفاق کا ثبوت دیے، امیر جماعت کی اطاعت کی کہ جنگ بدر میں کامیابی ملی۔ اس کے برعکس آپ جائیں گے تو جنگ احد میں جو مسلمانوں کی شکست ملی، آپ اس کے برعکس جائیں گے کہ مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق وہاں ختم ہو چکا۔ امیر جماعت کی جو اتباع تھی وہ کہیں نہ کہیں ٹوٹ چکی تھی، جس کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ جو ہے شکست میں بدل جاتی ہے۔ تو میرے بزرگوں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اخلاص کے بنیاد پہ کام کریں گے، اتحاد کے ساتھ
کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعیت کے اندر بڑی برکت رکھی ہے۔ ایک انسان تنہا گھر میں نماز پڑھتا ہے، ایک شخص مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ایک شخص جو مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 27 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اتحاد۔ تو اتحاد و اتفاق کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے تو معاشرہ بھی ترقی کرے گا، ملک بھی ترقی کرے گا اور ہمارا سماج بھی ترقی کرے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو کام کرنے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ دو چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، ایک جان کی اور ایک مال کی، جان کی اور ایک مال کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ انسان مال اور اولاد کو، اللہ نے کہا کہ انسان کے لیے مال اور اولاد بہت بڑی زینت ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش فتنہ ہے۔ جب انسان کے پاس کوئی مال کی شکل میں مال آتا ہے، وہ انسان بجائے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے اگر دوسری جگہ خرچ کرتا ہے تو یقین جانیے اللہ رب العالمین کا مواخذہ ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ جب تک کل محشر میں ہر شخص سے یہ 5 سوال نہیں پوچھا جائے گا، کوئی بھی شخص اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ پہلی چیز اس کا وجود، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وجود بخشا ہے اس کو انسان اس پہ کتنا عمل کیا، اللہ نے جو جوانی دی ہے اس جوانی پہ کتنا عمل کیا، اللہ نے جو مال دیا اس مال کو کہاں سے کمایا ہے، اور جو اللہ نے جو مال دیا اس مال کو کہاں خرچ کیا، یہ بھی سوال ہوگا۔ مال کمانا حلال جگہ سے تو ضروری ہے، مال کو صحیح جگہ خرچ کرنا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جو مال ہم نے دیا تھا اس صحیح جگہ خرچ کیے تھے کہ نہیں کیے۔ اگلا سوال یہ بھی ہوگا جو اللہ